ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک۔ جب امام کی ولادت ہوئی تو امام کو روایات بتاتی ہیں کہ امام کو جو ہے وہ جنت کے کپڑے کے اندر لپیٹ کر جو ہے وہ بی بی سیدہ نے رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا۔ جب نام کی باری آئی کہ ان کا نام کیا رکھنا ہے تو مولا کائنات کو کہا گیا تو مولا نے کہا کہ میں جو ہے وہ رسول خدا سے پہلے نہیں رکھ سکتا۔ جب رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ آپ ان کا نام رکھیں تو انہوں نے کہا کہ میں خدا سے پہلے اس کا نام نہیں رکھ سکتا۔ تو ایسے میں پھر حضرت جبرائیل جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اور علی کو جیسے موسیٰ اور ہارون کو، بس فرق یہ ہے کہ نبی بعد میں نہیں آئیں گے۔ مختلف روایتیں ہیں، بعض میں یہ جملے ہیں بعض میں جملے نہیں ہیں۔ میں آپ کو خلاصہ سا بیان کر رہا ہوں کیونکہ ماہ رمضان میں احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو نسبت موسیٰ کی ہارون سے تھی وہی نسبت آپ کی اور علی سے ہے، تو جو ہارون کے بیٹے کا نام تھا وہی آپ اپنے بیٹے کا نام رکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہارون کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کا نام شبر تھا۔ تو کہا کہ وہ تو دوسری زبان میں تھا، ہم عربک ہیں تو ہم عربی زبان میں کیا ہوگا؟ تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ ان کا نام حسن ہوگا۔ تو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجد۔ عزیزان محترم، وہ نام جو ہے وہ ظاہر خدا کی طرف سے ہے اور خداوند متعال نے امام حسن کا جو ہے وہ نام بھیجا۔ حدیث بیان ہوتی ہے کہ امام حسن بچپن میں جیسے ماشاءاللہ یہاں بچے پڑھتے ہیں، کتنی خوبصورت آواز میں سارے بچے پڑھتے ہیں اور موٹیویشن بھی انہی کو ہونا چاہیے، یہ بھی پڑھیں۔ اور امام حسن جب مسجد سے واپس آتے تھے تو جو حدیثیں جو آیتیں رسول خدا کے اوپر نازل ہوتی تھیں امام حسن حفظ کر کے آ جاتے تھے۔ جب گھر آتے تھے تو اپنی والدہ کو ساری سناتے تھے۔ جب مولا کائنات گھر آتے تھے تو جب دیکھتے تھے کہ حضرت سیدہ کو آیات پہلے سے علم ہے تو کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا جو حسن جو ہے وہ مجھے آ کر جو ہے وہ سنا دیتا ہے۔ تو یہاں پر کتنے اچھے دو پوائنٹس ہمارے ذہن میں ملتے ہیں۔ ایک، بچے کو مسجد میں جانا کتنا ضروری ہے، بچہ مسجد میں جائے، بچہ مجلس میں آئے، بچہ مدرسے جائے، یہ بہت چیزیں امپورٹنٹ ہیں تاکہ یہ چیزیں سیکھ سکے۔ اور پھر کوشش کرے کہ جتنا بائی ہارٹ انسان کر سکتا ہے شوق سے اشتیاق سے چیزوں کو حفظ کرے۔ اور گھر میں دیکھیں کہ گھر میں جا کر جو بھی چیز سیکھتا ہے یہ ہمیں بچے کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ جو ہم سیکھتے ہیں ہمیں اپنے بچوں سے پوچھنا چاہیے۔ یہ امام کی زندگی سے ہمیں ایک جو پوائنٹ ملتا ہے کہ ہمارے بچے جو باہر سیکھ کر آئیں، چاہے اسکول سیکھ کر آئیں، چاہے اسپورٹس میں سیکھ کر آئیں یا کہیں بھی، ہمیں ان کو موٹیویشن دینی چاہیے۔ کیوں؟ ہم ان سے پوچھیں کہ بیٹا کیا سیکھا، کیا سیکھا، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر خدا نخواستہ کوئی غلط چیز ہوگی تو ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں، ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں یہ چیز ایسے نہیں ہے ایسے۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں پوچھے اور پتہ نہیں وہ کیا کیا سوچ کر آئے، ہو سکتا ہے کوئی چیز صحیح ہو مگر اس کو کسی غلط طریقے سے دیکھ کر آئے، یا دن میں کچھ اس نے دیکھا ہو اس کو وہ، تو اگر ہمارا اور اس کا یہ دروازہ کھلا رہے گا، یہ دوستی کھلی رہے گی، تو وہ ہر چیز آنے کرنے سے پہلے ہم سے پوچھے گا اور بات کرے گا۔ لیکن ہم لوگ بعض اوقات جیسے کچھ بچہ بتا دے تو اس کو ڈانٹ کے بھگا دیتے ہیں کہ وہ ساری زندگی جو ہے وہ نہیں آتا۔ وہ بعض جگہوں میں تو لوگ مسجد میں بچوں کو بھی بھگا دیتے ہیں، چپ رہو، یہ کرو وہ کرو، یہ بچے ایسے بھاگتے ہیں مسجد سے کہ ساری زندگی پھر آتے ہی نہیں ہیں مسجد میں۔ تو ایسا نہیں ہے، بچے ہیں بہرحال۔ آپ وہ بہت مشہور واقعات ہیں، صدر اسلام کے بچے گریا کرتے، بچے روتے تھے مسجد نبوی میں، اور رسول خدا نے اپنی نمازوں کو کم کر دیا یا جلدی پڑھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ بچے رو رہے ہیں، ان کو تکلیف نہ ہو، نہ کہ بچوں کو بھگا دیں بولے مسجد سے باہر چلے جائیں یا پروگرام سے۔ نہ، بچے ہیں، دیکھیں بچے بچے ہیں۔ بعض اوقات ہم بچوں کو کہتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، 100 دفعہ ایسے کہہ دیا مولانا ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بچہ ہے، اگر اس کی سمجھ میں آ جائے تو یہ بچہ تھوڑی رہے گا، بڑا ہو جائے گا۔ آپ اس کو تھوڑا بچہ بھی تو رہنے دیں، بچہ صفت رہنے دیں، اور بلکہ کوشش کریں کہ اپنے اندر بچوں کی صفت کو زندہ رکھیں
کیونکہ بچپنا جب تک رہتا ہے انسان بڑا اچھا رہتا ہے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. اب یہ بہت ضروری ہے. بعض اوقات بہت سارے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب 100 دفعہ 10 دفعہ کہہ دیا اب تھک گئے, مانتا نہیں ہے, یہ نہیں کرتا ہے, وہ نہیں کرتا ہے. تو خوب بہت ساری چیزیں ہم بھی تو بھول جاتے ہیں زندگی میں. ہمیں تو خدا کچھ نہیں کہتا, تو ہمیں بھی چاہیے کہ میں تو عزیزان محترم بچوں سے خدا کو انسان پہچانتا ہے. بچوں کی حرکتوں سے انسان خدا تک جلدی پہنچ جاتا ہے. کہ جب انسان دیکھتا ہے اس کو کتنی دفعہ سمجھایا پھر بھی یہ وہی کرتا ہے, تو آپ کیوں اس کو کچھ کہتے ہیں؟ اور مجھے خدا نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو, مگر پھر وہی کر رہا ہوں, پھر وہی کر رہا ہوں, مگر وہ مجھے کچھ نہیں کہتا. تو جب وہ درگزر کر رہا ہے تو مجھے بھی اس کی غلطیوں کو تربیت کرنی ہے. 7 سال پہلے اور 7 سال دوسرے جو ہیں بچے کے, وہ اس کی شدید تربیت کے ہیں. یعنی وہ 7 سال میں وہ جو سیکھے گا وہ اسٹرانگ ہو جائے گا. تو انہی میں آپ گھر کے اندر ماحول, ایجوکیشن, پڑھائی, حجاب, اسلام, آپ کی ڈسکشنز بچوں سے بہت امپورٹنٹ ہے. حضرت سیدہ روایات بتاتی ہیں کہ امام حسن سے کھیلتی تھیں, کھیل رہی ہیں, ان کے ساتھ کھیل رہی ہیں, چیزیں کر رہی ہیں اور ان کو دعائیں دے رہی ہیں, بہت ساری چیزیں کہ اپنے بابا کی طرح ہونا, یہ ہونا. ہم اپنے بچوں کے ساتھ کتنا کھیلتے ہیں؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچے کے ساتھ بات کتنی دیر کر رہے ہیں. بچہ ہم سے بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بچہ یوں آیا ہمیں دیکھتا ہے, لو آ گئے, یوں آ گئے, اس کے بعد اپنا آئی پیڈ ہوتا ہے, وہ اپنا لے کے بندہ بیٹھا ہوا ہے, ہمیں بھی کوئی فکر نہیں, جو کر رہا ہے کرنے دو. یہ زندگی نہیں ہے جانے محترم, یہ لائف سٹائل اسلامک نہیں ہے. آپ بچے سے بات کریں, کھانے کے کم از کم دن میں ایک کھانا بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں. کوشش کریں, اگر آپ کو مشکل نہیں ہے ساری چیزوں کی تو ایک ٹائم بیٹھیں بچے کے ساتھ, کھانا کھائیں, بات کریں, ڈسکشنز کریں, اپنی پرانی باتیں, اپنے بزرگوں کی باتیں ان تک منتقل کریں. ورنہ آپ کی اپنی ہسٹری فیملی کی غائب ہو جائے گی, سٹوریاں ختم ہو جائیں گی. بزرگ ہوتے تھے سٹوریاں سناتے تھے. ہمارے ایک چچا خدا ان کو جو ہے وہ غریق رحمت کرے, محروم ہو گئے. ہم جب بھی جاتے تھے گاؤں تو آپ یقین کریں صبح صبح اٹھتے تھے, اور گاؤں تھا ظاہر, اس میں کچھ کچے کمرے بھی تھے جو مٹی سے مڈ سے بنے ہوئے, اس میں صبح صبح وہ سردیوں میں آگ لگا کر لکڑیوں سے بیٹھے, اور جب بھی میں ان کے پاس فجر کی نماز کے بعد جاتا تھا وہ پوری سٹوریاں سناتے تھے پوری فیملی کی, اور کتنا مزہ آتا. میں آج تک اس کو مس کرتا ہوں کہ